أنا يا صاحي كي تستريح وبث. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 45 تا 60. افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یأخذہم علی تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم الی آخرہ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام اور رسول علیہ السلام کو بھیجنے کا تذکرہ فرمایا تھا کہ ہر قوم میں ہر امت میں اللہ نے نبی اور رسول بھیجے. پچھلی امت والوں سے پوچھو کہ ان کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجنے پر جو لوگ تعجب کا اظہار کرتے ہیں وہ اس بات کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں ہیں. آپ علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے گئے. اسی طرح پچھلی آیات میں اللہ پاک نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں کے ساتھ مکر کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں اور اللہ کے دین کے اوپر عمل نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے، تو انہیں اللہ پاک قیامت کے دن رسوا کرے گا. اور اللہ فرمائے گا کہ جن بتوں کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے انہیں بلاؤ، پکارو، وہ کہاں ہیں، تمہاری آج مدد کرے. تو پھر اس پہ جو ہے وہ لوگ پکاریں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بت انہیں جواب نہیں دے سکیں گے. تو انہی لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے آج کی درس میں جو شروع کی 3 آیتیں ہیں، اللہ پاک نے انہی لوگوں کی تنبیہ کے لیے بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ چاہے تو انہیں زمین میں دھسا دے، اور اللہ چاہے تو ان کے اوپر ایسی جگہ سے عذاب نازل کرے جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہو، یا اللہ چاہے تو چلتے پھرتے انہیں پکڑ لے، یا اللہ چاہے تو آہستہ آہستہ کر کے ان کے اوپر عذاب نازل، یعنی اچانک سے بھی اللہ چاہے عذاب اتار سکتے، اچانک سے بھی برباد کر سکتے، اور آہستہ آہستہ بھی جو ہے وہ اللہ رب العزت انہیں پکڑ سکتے. اللہ رب العزت نے فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو بری تدبیریں کرتے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں، وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کے اوپر عذاب ایسی جگہ سے لے آئے جس کا انہیں شعور ہی نہ ہو، جن کا تصور بھی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم، یا ان کے چلتے پھرتے انہیں پکڑ لے، فما ہم بمعجزین، تو یہ ہرگز اللہ سے چھوٹ نہیں سکتے، اللہ سے بچ نہیں سکتے. کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں یہ اللہ سے بچ کے چھپ جائے، کوئی جگہ ایسی نہیں. او یأخذہم علی تخوف، یا اللہ رب العزت آہستہ آہستہ کر کے انہیں پکڑے. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. اب اس میں ایک لفظ استعمال کیا تخوف. تخوف اگر خوف سے ہو تو خوف کا مطلب ہے ڈرانا، خوف دلانا، ڈرانا، یعنی ایک قوم کو عذاب دے، دوسروں کو ڈرائے اور انہیں گناہ سے باز رکھے. ایک کے اوپر عذاب آئے، دوسروں کو اس سے عبرت ہو، پھر ان میں سے جو لوگ پھر سرکش ہو جائیں، پھر اس میں سے ایک کو پکڑ لے، پھر تاکہ دوسروں کو عبرت ہو. تو آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک کر کے لوگوں کو پکڑتا جائے. اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے زمانے میں بھی عمومی طور پر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے
عمومی عذاب سے اللہ رب العزت نے بچایا ہوا ہے، آسمانوں سے پتھروں کا برسنا، آسمانوں سے آگ کا برسنا وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کسی کو پکڑ لیتے، کسی کو دھسا دیتے ہیں، کسی کا مکان گر جاتا ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کہیں سیلاب آ جاتا ہے، آہستہ آہستہ ایک کو اللہ رب العزت پکڑ کے دوسروں کو عبرت دیتے۔ جیسے 2005 میں زلزلہ آیا اور ایسا زبردست زلزلہ آیا تھا کہ پورے کا پورا بالاکوٹ شہر نیست و نابود ہو گیا، پورا شہر نیست و نابود ہو گیا، مظفر آباد کو بھی نقصان پہنچا، تو شمالی علاقہ جات میں بڑا زبردست زلزلہ تھا۔ وہ ایسا ہی زلزلہ تھا جیسا ابھی کچھ عرصے پہلے ترکی میں زلزلہ آیا تھا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کے اعمال برے تھے اور ہم بچ گئے، ہمارے اعمال اچھے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی ایک کو پکڑ کے باقی سب کو اللہ تنبیہ کرتے کہ اللہ پکڑ سکتے ہیں سب کو۔ یہ تخوف کا دوسرا معنی ہے تنقص۔ تنقص آہستہ آہستہ گھٹانا، آہستہ آہستہ برباد کرنا، آہستہ آہستہ تباہ کرنا۔ اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اوپر تباہی کے جو اسباب ہے اور آہستہ آہستہ ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کا عذاب ہے، بدامنی کا عذاب ہے، قتل و غارت گری کا عذاب ہے، عدالتوں سے انصاف نہ ملنے کا عذاب ہے، اسی طرح کرپشن کا عذاب ہے۔ یہ آہستہ آہستہ کر کے بربادی کی طرف لے جانے والے اسباب ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ برباد کرنے والے عذابات سے پکڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر تو بڑے عذاب تو نہیں آتے، لیکن چھوٹے چھوٹے بہت سارے عذاب مسلط ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، پچھلے سال، کہ ہب ڈیم پانی سے بھر کے بہہ پڑا، بعض جگہوں پہ شگاف پڑ گیا، پانی بہہ رہا ہے، لیکن اورنگی والوں کے نصیب میں پانی نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ نظام اوپر سے چلتا ہے، نیچے تو ڈورے ہیں اس کی، بس وہ حرکت کرتا ہے تو نیچے والے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک اللہ کو نہیں منائیں گے، جب تک نظام درست نہیں ہوگا۔ اس لفظ تخوف کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں سے پوچھا کہ اس لفظ تخوف کا معنی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ خوف دلا کے پکڑتا ہے، عبرت دلا کے پکڑتا ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو دیہات سے آئے ہوئے صحابہ میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، یہ ہماری لغت کا، ہماری ڈکشنری کا، ہماری اصطلاح کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ کسی کو سلو پوائزن دینا، آہستہ آہستہ زہر دینا، اس کو آہستہ آہستہ اس کو ہلاکت کی طرف لے کے جانا۔ تو حضرات صحابہ سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے، اسی معنی کی کہ تخوف تنقص کے معنی میں۔ پھر اس واقعے سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی، حضرت عمر کے واقعے سے ایک اور بات پتہ چلتی کہ حضرت عمر خود بھی عرب ہیں، عرب میں ہیں اور عربی زبان جاننے والے ہیں، لیکن انہیں بھی اس لفظ کے حقیقی معنی کو سمجھنے کے لیے قدیم عرب والوں سے رابطہ کرنا پڑا، قدیم عربی جاننے والے لوگوں سے رابطہ کرنا پڑا۔ تو صرف عربی زبان سے واقف ہونا یہ قرآن سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، صرف عربی زبان سے واقف ہونا یہ قرآن سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس دور میں بولی جانے والی عربی کے الفاظ کو، ان کے مخصوص اصطلاحات کو، ان کے مخصوص معانی کو جب تک ہم سمجھنے والے نہیں ہوں گے، ہمارے اندر مہارت نہیں ہوگی، تو ہم قرآن مجید کو کما حقہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو اس لیے، اور یہ تو عربی جاننے والے کے لیے ہے، اور جو عربی بھی نہیں جانتا وہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لیتا ہے، پھر اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتا ہے، پھر وہ علماء پہ اعتراض کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں عالم نے یوں کہا، قرآن میں تو یوں ہے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھنے کی نیت سے، لیکن قرآن مجید میں
3 طرح کے مضامین ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ قرآن میں 3 طرح کے مضامین ہیں. نمبر 1 اللہ رب العزت کی ذات و صفات. اللہ کی ذات و صفات یہ آیات بینات ہیں، واضح اور روشن آیات ہیں. انہیں ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. ترجمہ پڑھ کے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ وہاب ہے، اللہ مصور ہے، اللہ خالق ہے. ساری چیزیں صفات اللہ کی یہ ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. دوسری طرح کی جو ہے وہ مضمون ہے وہ گزشتہ قوموں کے حالات ہیں کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم نوح کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، قوم ابراہیم، قوم شعیب، قوم لوط، اور جتنی اقوام کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. تو یہ علم تاریخ سے متعلق ہے. تھوڑی سی تحقیق کر کے اس کو بھی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے. تھوڑی سی تاریخی تحقیق کے ساتھ اس کو بھی سمجھ سکتے. تیسرا مضمون جو ہے وہ ہے احکام کے. احکام الہیہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں. ان احکام کے مضامین کو سمجھنے کے لیے علم کا گہرائی سے حاصل ہونا ضروری ہے. گہرے علم کا حاصل ہونا ضروری ہے. صرف ایک میں بنیادی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ علم کی کتنی گہرائی چاہیے مسائل کو سمجھنے کے لیے. سب سے بڑا حکم نماز کا، اور نماز درست نہیں پاکی کے بغیر. نماز درست نہیں پاکی کے بغیر. اور پاکی کون سی چاہیے ہے؟ بڑی ناپاکی کا دور ہونا بھی ضروری ہے، چھوٹی ناپاکی کا دور ہونا بھی ضروری ہے. یعنی اگر وہ حالت جنابت میں ہے تو غسل بھی کرے، اور اگر بے وضو ہے تو وہ وضو بھی کرے. یہ تو ایک سیدھی سی بات. اب وضو کا مسئلہ سورہ مائدہ کی جس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والوں جب تم نماز کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. کوہنیوں تک دھو. اب کوہنی شامل ہے یا کوہنی شامل نہیں ہے؟ کوہنی اس میں شامل ہے یا کوہنی شامل نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو عربی زبان کو گہرائی سے سمجھنا ہو. دیکھیں کسی بھی چیز کی لمبائی کم کرنے کے لیے اگر کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کسی بھی طویل چیز میں سے کچھ تھوڑا حاصل کر لیں، تھوڑا باقی چھوڑ دیں، اس کی حد بیان کرنے کے لیے اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہے لفظ الہ کو، تو جس لفظ تک پہنچ کے وہ الہ محدود ہوا وہ لفظ اس میں شامل ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ یہ کہیں کہ بھئی یہ روڈ تو سیدھا بنارس جا رہا ہے. یہ روڈ کہاں جا رہا ہے؟ سیدھا بنارس جا رہا ہے. لیکن آپ نے کہاں جانا ہے؟ آپ نے 5 نمبر تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، آپ نے وہیں رکنا، میں آ رہا ہوں پیچھے. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کے سفر میں 5 نمبر کی چورنگی شامل ہے، اس سے آگے نہیں جانا. یہ روڈ تو بہت لمبا ہے، وہ شامل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 نمبر کی چورنگی سے پہلے آپ رک جائیں، یہ مطلب نہیں ہے. تو اسی طرح ہاتھ، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. اب ہاتھ یہ انگلیوں سے لے کر بازو تک ہے، یہ پورا کیا ہے؟ ہاتھ ہے. لیکن جب کوہنیوں تک ہم نے اس کو پہنچایا تو اس کا مطلب ہے کہ کوہنی سے اوپر نہیں جانا. کوہنی سے اوپر نہیں جانا ہے، یعنی کوہنی اس دھونے میں شامل ہے. کسی کی کوہنی اگر دھونے سے رہ جائے گی تو اس کا وضو نہیں ہو. اسی آیت میں اور آگے آ جائیے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. اچھا چہرہ بھی دھو لیا آپ نے، ہاتھ بھی دھو لیے کوہنیوں سمیت. اب اپنے سر کا مسح کرو. اور کتنا مسح کرنا ہے وہ حدیث میں متعین ہے کہ پیشانی کی مقدار یعنی 1/4 سر کا مسح کرنا.
تو اپنے سر کا مسح کرو. آگے ایک لفظ ہے, حفاظ بیٹھے ہوئے ہیں, وَأَرْجُلَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ, کہ اپنے پیروں کو دھو ٹخنوں تک. تو پیر کا مطلب کیا ہے کہ انگلیوں سے لے کر جنگاسے تک, جانگ تک جو ہے یہ پورا کیا ہے, پیر ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ پیر دھو تو مطلب پورا پیر دھو, لیکن یہ بتایا کہ ٹخنے تک, یعنی ٹخنے سے اوپر نہیں جانا ہے, تم نے ٹخنے کو ساتھ شامل کر لینا. اب پیر کو دھو. اب ارجلکم لام کے اوپر زبر ہو تو اس کا ترجمہ ہے پیروں کو دھو لو. لام کے نیچے زیر ہو وارجلکم تو اس کا مطلب ہے کہ پیروں کا مسح کر لو. ٹھیک ہے, زبر سے معنی کیا بن رہا ہے کہ پیروں کو دھو لو, اور زیر سے کیا معنی بن رہا ہے اس کا کہ پیروں کا مسح کر لو. یہ دو حالتیں بیان کی گئی ہیں اسی ایک آیت کے اندر. اگر تم نے موزے نہیں پہنے ہوئے چمڑے کے تو پھر پیروں کو دھو لو, اور اگر پاک ہو کے وضو کر کے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں شرائط کے ساتھ تو پھر مسح کر لو. تو اب مسائل نکالنے کے لیے ہمیں کتنی ڈیپ میں جانا پڑتا ہے, کتنی باریکی میں. یہ سمجھنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں, یہ سمجھنا ترجمہ پڑھنے والے کے بس کا کام نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جب حضرت عمر کو بھی پوچھنا پڑا دوسرے لوگوں سے, تو ہم کیا اور ہماری بساط کیا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں سجدے کی آیت ہے, پڑھنے والے پر سننے والے پہ سب پہ سجدہ کرنا لازم ہے. ایک بار بار یہ آیت پڑھی جائے گی, دہرائی جائے گی, لیکن ایک مجلس میں رہتے ہوئے اگر سجدے کی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے. اولم یرو, کیا ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ الی ما خلق اللہ من شیء, کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی, یتفیأ ظلالہ, جھکتا ہے ان کا سایہ, عن الیمین والشمائل, دائیں طرف اور بائیں طرف. ہر چیز کا سایہ دائیں بائیں, صبح کے وقت میں اگر دائیں ہوگا تو شام کے وقت میں بائیں ہوگا, صبح کے وقت میں آگے ہوگا تو شام کے وقت میں پیچھے ہوگا. سورج کی طرف آپ پیٹ کر کے کھڑے ہوں گے, سورج نکلے گا تو آپ کا سایہ آگے کی طرف ہوگا, اور اسی رخ کے اوپر اگر آپ شام میں کھڑے ہوں گے تو آپ کا سایہ پیچھے کی طرف ہوگا. سورج کو اپنے دائیں طرف رکھے تو سایہ بائیں طرف ہو جائے گا, سورج کو بائیں طرف رکھے تو سایہ دائیں طرف ہو جائے گا. روشنی جب کسی جسم سے گزر نہیں سکتی تو اس کا سایہ بن جاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ سایہ بھی اللہ کی تخلیق ہے, اور اللہ نے ہر چیز کا سایہ بنایا, اور ہر چیز کا سایہ دائیں بائیں اللہ کے آگے سجدے میں ہے. وہم داخرون, اور ہر مخلوق یہ اللہ کے سامنے عاجز ہے, اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے. انسانوں اور جنات کو اللہ نے اختیار دے دیا, باقی ہر مخلوق اللہ کے حکم میں جکڑی ہوئی, اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں, وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہیں. وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور وہ تمام مخلوقات جو زمینوں میں ہیں وہ بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں. من دابۃ, زمین پہ چلنے والے جاندار, والملائکہ, اور فرشتے, وہم لا یستکبرون, اور یہ فرشتے اور یہ چوپائے یہ اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے, اکڑتے نہیں ہیں, اللہ کے حکم کے تابع. یخافون ربہم من فوقہم, اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ اوپر سے ان کے اوپر عذاب آ جائے, اس بات سے ڈرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے یہ وہ کر گزرتے ہیں. یہ سجدے کی آیت ہو گئی, سب کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو گیا. ابھی درس سے فارغ ہو کے سب سجدہ کر لیجیے گا. سجدہ کیسے کرتا ہے سایہ؟ دیکھیں, سایہ زمین کے اوپر ہوتا ہے تو گویا زمین کے اوپر ہونے کو اس کے سجدے کرنے سے تعبیر کیا. یہ سایہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہے. اللہ رب العزت نے ایک سورج ہمیں دیا, ایک سورج. بہت سارے سولر سسٹم ایسے ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ ستارے, ایک سے زیادہ سورج موجود ہیں,
لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ستارہ یعنی ایک سورج دیا، اور ایک سورج کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاندار کا سایہ بنے گا پھر، کیونکہ اگر دو سورج ہوں تو دونوں طرف سے روشنی پڑے گی، سایہ ختم ہو جائے گا۔ آپ دو بلب کے نیچے کھڑے ہو جائیں آپ کا سایہ نظر نہیں آئے گا، ایک بلب کے نیچے کھڑے ہوں گے آپ کا سایہ بنے گا۔ ایک سے زیادہ روشنی کے ذرائع ہوں تو سایہ نہیں بنتا، یعنی سایہ تو بنتا ہے لیکن ایک روشنی سے، ایک بلب سے پیدا ہونے والا سایہ دوسرے بلب کی روشنی سے وہ نظر نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سایہ بنایا، اور ساری کی ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے۔ سجدہ ریز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سجدے میں پڑے ہوئے، چوپائے بھی سجدے میں پڑے ہوئے، درخت بھی سجدے میں پڑے ہوئے، پہاڑ بھی سجدے میں، نہیں، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کے حکم سے یہ روگردانی نہیں کر سکتے، یہ مطلب ہے۔ آگے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے، اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ تو انسانوں کا سجدہ کرنا یہ ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھے، یہ سجدہ ہے۔ تو دوسرے جانداروں کا سجدہ ان کے اعتبار سے، ضروری نہیں ہے کہ چوپائے بھی پیشانی سر پہ زمین پہ رکھ کے سجدہ کرے، ضروری نہیں ہے کہ یہ پہاڑ، چرند پرند، درخت، دریا، یہ صحرا، یہ سب اسی طرح سجدہ کرے۔ سجدے کی حالت انتہائی فرما برداری کی حالت ہے، اور ساری مخلوقات ویسے ہی انتہائی فرما بردار، تو وہ ہر وقت فرما برداری کی حالت ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ نے یہ فرمایا، یہ حکم دیا کہ تم دو معبود نہ بناؤ، یعنی مکے والے اور مشرکین عرب یہ تو سینکڑوں معبودوں کی عبادت کرنے والے تھے۔ ہم پڑوس میں جھانک کے دیکھیں تو ہمارے پڑوسی ملک میں کروڑوں خداؤں کی عبادت کی جاتی ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دو بھی نہ بناؤ، انما ہوا الہ واحد، تمہارا تو ایک ہی معبود ہے، اللہ ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو مجھ سے ہی تم خوف کرو اور مجھ سے ہی امید رکھو۔ دیکھیں ایک لفظ ہے خوف اور ایک لفظ ہے رہب۔ رہب کا مطلب ہے امید کے ساتھ خوف کرنا، امید کے ساتھ ڈرنا، یعنی اللہ رب العزت سے آپ کو امید ہوتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور عظمت کا سوچ کے اس سے ڈرنا، یہ ہے رہب۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں، سب اس کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور پورے کا پورا دین اسی کا ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا تم اللہ کے سوا اور کسی اور سے ڈرتے ہو، کسی اور سے خوف کرتے ہو؟ اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اور صرف خوف نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت سے امید بھی رکھو۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، اللہ رب العزت کی عطا کی بھی ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، بیماری پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم آہوزاری کرتے ہو۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنكُمْ، پھر جب وہ تم سے تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو پھر تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ تکلیف پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر مستیوں میں کھو جاتے ہیں۔ یہ طرز عمل کس کا ہے؟ یہ کفار کا ہے۔ تو ہم بھی اپنے آپ کو اس کسوٹی پہ پرکھیں کہ کیا آسائش کے حالات میں بھی اللہ کی طرف ایسے ہی رجوع کرتے ہیں جیسا تکلیف میں کرتے ہیں؟ کیا ہم بیماری کے دنوں میں اور پریشانی کے دنوں میں بھی اللہ پاک کو ایسے ہی یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف جس طرح رجوع کرتے ہیں، کیا آسانی کے دنوں میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں؟ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ یہ لوگ یہ اس لیے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تاکہ ہم نے جو نعمتیں انہیں دی ہیں، جو دین انہیں دیا، اس کو جھٹلا دیں۔ فَتَمَتَّعُوا، تو فائدہ اٹھا لو کچھ دن دنیا میں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو تم عنقریب جان لو گے۔
اللہ کے بارگاہ میں جب پیش ہوگے تو وہ جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ان بتوں کے لیے یہ وہ باتیں، ان باتوں کا یقین کرتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو نعمتیں ہم نے انہیں دی ہیں یہ بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اولاد فلاں خدا نے دی، بارش فلاں نے اتاری، یہ اس طرح فلاں نے کیا، تو یہ ان کی طرف جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں۔ تاللہ، اللہ کی قسم، لتسألن عما کنتم تفترون، تم جو یہ جھوٹ باتیں اور یہ تم جو ہے وہ غلط عقیدے جو رکھتے ہو اس کے بارے میں تم سے ضرور پوچھو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں بناتے ہو، فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو۔ سبحانہ، اللہ تو ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے، بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ اپنے لیے وہ اولاد پسند کرتے ہیں جس کی انہیں تمنا ہے، یعنی بیٹے اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ اور بیٹیوں کے ساتھ ان کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظل وجهه مسودًا، تو اس کا چہرہ دکھ سے سیاہ پڑ جاتا ہے، وهو کظیم، اور وہ غم کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور اس خوشخبری کی بوجھ سے، اس خوشخبری کی برائی سے یہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ ایمسکہ علی ہون، یا تو ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو گھر میں رکھے، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دفنا دے۔ الا ساء ما یحکمون، یہ بہت ہی برا کام کرتے ہیں۔ کفار کی یہاں پر 3 صفات بیان کی گئی۔ پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ جب اسے بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے، اسے بتایا جائے کہ اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، تو یہ غمگین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور شدید غصے میں آ جاتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے اور شدید غصے میں بھی آ جاتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ یہ اس بات پر اپنی قوم سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میرے ہاں تو بیٹی ہو گئی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے، اور افسوس کے ساتھ اب بھی کچھ لوگ اسی سوچ کے ساتھ جی رہے ہیں، بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بیٹوں کو پسند کرتے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ یہ بیٹیاں جن کو بھی ان بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، یعنی انہیں بیٹیاں دی گئی اور اس نے اللہ کی رضا کے لیے ان پہ خرچ کیا، ان کی تربیت کی، تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ سے آڑ ہوں گی، دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہت مبارک ہے وہ عورت کہ جس کے پیٹ سے پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو، بہت مبارک ہے وہ عورت جس سے پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جسے اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی، اور اس نے ان بیٹیوں کو یا بہنوں کو پالا پوسا، تربیت کی، پرورش کی، اور پھر انہیں ان کے گھر کا کر دیا، تو آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، 2 انگلیاں ایسے ارشاد فرمایا، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں۔ پھر کسی نے کھڑے ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی اگر ایک ہی بیٹی ہو تو 2 نہ ہو، ایک ہی ہو؟